السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مبشر احسان اور آپ سب دوست احباب کو احسان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند ذہین اور حاضر جواب لوگوں کی بات کریں گے جن میں بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اول ہیں۔ ان کی حاضر جوابی کے دو واقعات ملاحظہ کیجیے۔ تو دوستو، یہ وہ وقت ہے جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک دن قائد اعظم کھانا لے کر اپنے پروفیسر کے ساتھ میز پر جا بیٹھے جن کا نام پروفیسر پیٹر تھا اور وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ تو ان کے پروفیسر نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ ایک سور اور ایک پرندہ ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے؟ تو قائد اعظم نے پر اطمینان لہجے سے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I will fly to another table، مطلب کہ میں اڑ کر دوسرے میز پر چلا جاتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، اس میں بات تھوڑی سوچنے کی ہے۔ دوسرے دن اس بات پر ان کے پروفیسر پیٹر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کلاس میں ان سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کو راستے میں پڑے دو بیگ ملیں جن میں سے ایک میں دانائی اور دوسرے میں دولت ہو تو آپ کون سا اٹھائیں گے؟ تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور تسلی بخش جواب دیا کہ دولت۔ تو اس نے ان کی تذلیل کرتے ہوئے طنزاً کہا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسکرائے اور کہنے لگے کہ جس شخص کو جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، قائد اعظم وہ لیڈر تھے جنہوں نے اپنا لوہا غیر مسلموں کو بھی منوایا۔ محترم ناظرین، ان کی ذہانت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سفر کرنے کے لیے ٹرین میں داخل ہوئے تو آپ ٹرین میں فرسٹ سیکشن میں انٹر ہوئے اور ایک عورت بھی ان کے ساتھ انٹر ہو گئی۔ جب ٹرین چلنا سٹارٹ ہو گئی تو راستے میں اس عورت نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ اگر آپ مجھے 1000 روپے نہ دیں گے تو میں چلاؤں گی اور آپ پر الزام لگا دوں گی۔ تو قائد اعظم نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا۔ اس کے بعد عورت نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ اگر آپ مجھے 1000 روپے نہ دیں گے تو میں چلاؤں گی اور آپ پہ الزام لگا دوں گی۔ تو قائد اعظم پھر بھی خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے جب تیسری اور چوتھی دفعہ کہا تو اس نے قائد اعظم کو جھنجھوڑا تو آپ نے اپنے کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے جو آپ کہہ رہے ہو مجھے لکھ کر دکھاؤ۔ تو جیسے ہی اس عورت نے لکھ کر دیا تو قائد اعظم نے وہ اسے پکڑ لیا اور خود اٹھ کر چین کو کھینچ ڈالا، جس کی وجہ سے سیکیورٹی آ گئی اور انہوں نے اس عورت کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ ہے جب وہ حاضر جوابی سے کام لے رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں محترم ذوالفقار علی بھٹو کی۔ محترم ناظرین، 1960 اور 70 کی دہائی میں بہت سارے عظیم رہنما دنیا میں پیدا ہوئے جن میں سادات، اندرا گاندھی، اسماعیل شاہ، شاہ فیصل، صدام حسین، مہاتیر محمد اور نیلسن منڈیلا ہیں۔ لیکن سیاسی دنیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ان لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ دنیا کے 10 بڑے اور ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے۔ آپ کو 400 صفحات کی فائلز زبانی یاد ہوتی تھی اور آپ ٹیبل ٹاک میں بھی ماہر تھے، لیکن سب سے بڑی خوبی ان کی حاضر جوابی تھی۔ محترم ناظرین، 1963 کے دورے میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے امریکہ گئے اور وہاں ان کی ملاقات صدر کینیڈی سے ہوئی۔ انہوں نے ان کی ذہانت سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر آپ امریکن سٹیزن ہوتے تو آج امریکہ کے وزیر ہوتے۔ تو بھٹو صاحب مسکرائے اور انہوں نے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر میں امریکن ہوتا تو وزیر نہ ہوتا بلکہ صدر ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ ان کی حاضر جوابی تھی۔ صدر نے کہا کہ آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں اور یہ دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کوئی دلچسپی نہ لی اور فوراً جواب دیا اور کہا کہ اور دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو یہ محترم ناظرین ان کے حاضر جوابی تھی۔ ایسی شخصیات بار بار دنیا میں نہیں پیدا ہوتی جن کا نام بعد میں بھی یاد رکھا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہمارے تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔